بنام خدائے مہربان و رحیم۔ خدایا میرے کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے عداوت کی تلوار کو کھینچ لیا ہے اور چھری کی دھار کو تیز کر لیا ہے، تبر کی تیز نوک نکال لی ہے اور زہر قاتل تیار کر لیا ہے۔ اپنے تیروں کا رخ میری طرف سیدھا کر دیا ہے اور ان کی نگہبانی کی آنکھ سوتی نہیں ہے، اور ان کا منشائے دلی یہ ہے کہ مجھے ہر برائی میں مبتلا کر دیں اور ہر تلخ گھونٹ پلا دیں۔ لیکن جب تو نے دیکھا کہ میں سختیوں کو برداشت کرنے میں کمزور ہوں اور ارادہ جنگ رکھنے والوں کے انتقام سے عاجز ہوں اور دشمنوں کے نلغے میں اکیلا ہوں اور ان کے بارے میں وہ تیاری نہیں کر سکتا جو انہوں نے میرے بارے میں کر لی ہے، تو نے اپنی طاقت سے میری تائید کی اور اپنی امداد سے میری کمر کو مضبوط بنا دیا، دشمنوں کی دھار کو کند کر دیا اور ان کو ساز و سامان کے باوجود رسوا کر دیا۔ میرے پائے کو ان سے بلند کر دیا اور جن مکاریوں کا رخ انہوں نے میری طرف کر دیا تھا انہیں انہی کی طرف یوں پلٹا دیا کہ وہ نہ اپنی پیاس بجھا سکے اور نہ اپنے غیظ و غضب کی گرمی کو سرد بنا سکے، غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے رہے اور اس عالم میں منہ پھیر کر چل دیے کہ ان کے لشکر مدہوش رہ گئے۔ لہٰذا تیرا شکر ہے اے پروردگار، جو ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا حلیم ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی باغی ہیں جنہوں نے مکاری سے مجھ پر ظلم کیا اور اپنے شکار کے جال پھیلا دیے اور مسلسل میرے حالات کی نگرانی کرتے رہے اور میری طرف رخ کر کے اس طرح سمٹ کر بیٹھے جیسے درندہ اپنے شکار کے لیے بیٹھتا ہے اور موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی وہ خوش آمدی مسرت کا اظہار کر رہے تھے اور کشادہ پیشانی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جب تو نے دیکھا کہ یہ اندر سے مکاری کر رہے ہیں اور اپنے شریک مذہب کے لیے بھی برے جذبات چھپائے ہوئے ہیں اور ظلم کے لیے طاقت جمع کر رہے ہیں، تو نے انہیں سر کے بل جھکا دیا اور ان کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، ان کو انہی کی کمین گاہ میں پچھاڑ دیا اور انہی کے کھودے ہوئے گڑھے میں گرا دیا جہاں رخساروں پر پیروں کی خاک جم گئی، اور انہیں ایسی بیماری اور فقیری میں مبتلا کر دیا کہ ان کو انہی کے پتھر کا نشانہ بنا دیا اور انہی کی رسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا، انہی کے تیروں سے مارا اور ناک کے بل گرا دیا، ان کے مکر کو انہی کی گردن میں ڈال دیا اور انہیں ندامت میں گرفتار اور حسرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی نخوت کے باوجود کمزور ہو گئے اور پھیل جانے کے بعد بھی سکڑ گئے، ذلت کے ساتھ اسی رسی میں گرفتار ہو گئے جس میں مجھے گرفتار دیکھنا چاہتے تھے، اور اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو قریب تھا کہ میں بھی انہی مصائب میں مبتلا ہو جاتا۔ اب تیرا شکر ہے اے پروردگار کہ تو ایسا صاحب قدرت ہے جو مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا بردبار ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی نعمت کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کو یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی حاسد ہیں جن کا حسد انہی کے گلوگیر ہو گیا، اور کتنے ہی دشمن ہیں جو اپنے ہی غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے، اپنی زبان کی تیزی سے مجھے تکلیف پہنچائی اور اپنے گوشہ چشم سے میری طرف غلط اشارے کیے، مجھے تیروں کا نشانہ بنایا اور میرے گلے میں اپنی برائیوں کا ہار ڈال دیا۔ ایسے وقت میں اے پروردگار میں نے تجھے پناہ کے لیے پکارا، اس اعتماد کے ساتھ کہ تو فوراً سن لے گا، اور میں تیرے اس دفاع پر بھروسہ کیے ہوئے تھا جو برابر دیکھتا رہا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ جو تیرے سایہ عاطفت میں آ جائے گا وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، اور جسے تیری مدد کی پناہ گاہ مل جائے گی
اسے حوادث کھڑکھڑا نہیں سکتے۔ تو نے اپنی قدرت کے ذریعے مجھے دشمن کے شر سے بچا لیا، لیکن اے مالک، تیری حمد ہے کہ تو وہ صاحب قدرت ہے جو مغلوب نہیں ہوتا، اور وہ حلیم ہے جو عجلت نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شاکرین اور اپنی رحمتوں کے ذاکرین میں شمار فرما لے۔ خدایا کتنے ہی برائیوں کے بادل تھے جن کو تو نے صاف کر دیا، اور کتنے ہی نعمتوں کے آسمان تھے جنہیں تو نے برسا دیا، کتنی ہی کرامتوں کی نہریں تھیں جنہیں جاری کر دیا، اور کتنے ہی حوادث کے چشمے تھے جن کا منہ بند کر دیا، کتنی ہی تازہ رحمتیں پھیلا دیں اور کتنے ہی عافیت کے لباس پہنا دیے، کتنے ہی شدید رنج و غم دور کر دیے، اور کتنے ہی جاری رہنے والے امور مقدر کر دیے جنہیں تو طلب کرے تو تیرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے، اور تو بلائے تو انکار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا تیرا شکر ہے اے صاحب قدرت پروردگار جو مغلوب نہیں ہوتا، اور صاحب حلم مالک جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شاکرین اور اپنے احسانات کے ذاکرین میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی حسن زن تھے جنہیں تو نے سچ کر دکھایا ہے، اور کتنے ہی غربت کے توڑ تھے جنہیں تو نے جوڑ دیا ہے۔ خطرناک غربت کو بدل دیا ہے اور ہلاکت خیز خطروں سے بچا لیا ہے، اور مشقتوں سے مطمئن بنا دیا ہے کہ تیرے عمل کے بارے میں کوئی باس پرس نہیں ہو سکتی ہے، اور باقی سب سے سوال کیا جائے گا۔ تیری عطا سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے جب تجھ سے مانگا گیا تو تو نے دے دیا، اور جب نہیں مانگا گیا تو از خود عطا کر دیا۔ تیرے فضل و کرم کے دروازے پر آواز دی گئی تو تو نے بخل نہیں کیا۔ تو نے کبھی انعام، احسان، کرم اور فضل کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور مجھ نالائق نے اس کے علاوہ اور کچھ نہ کیا کہ تیرے محرمات کی پاسداری نہ کی، معصیتوں پر جرت پیدا کر لی، حدود سے تجاوز کیا، عذاب سے غفلت برتی، اور اپنے اور تیرے مشترک دشمن کی اطاعت کرتا رہا۔ مگر اس کے بعد بھی اے میرے پروردگار اور مددگار، میری ناشکری نے بھی تجھے احسانات کی تکمیل سے نہیں روکا، اور نہ یہ احسان مجھے گناہوں کے ارتکاب سے روک سکا۔ خدایا تیرے سامنے وہ بندہ ذلیل کھڑا ہے جو تیری توحید کا بھی معترف ہے اور تیرے حقوق کی ادائیگی میں تقصیر کا بھی اقرار کر رہا ہے، اور خود اس بات کا گواہ ہے کہ تیری نعمتیں اس پر مکمل ہیں اور تیری عادت احسان مسلسل باقی ہے۔ لہٰذا اے میرے مالک و پروردگار، مجھے اپنے فضل سے وہ سب کچھ دے دے جو میں تیری رحمت کی راہ میں چاہتا ہوں، اور جس کو زینہ بنا کر میں تیری مرضی تک پہنچ جاؤں اور تیرے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں، اپنے عزت و کرم اور اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے طفیل میں۔ اور ساری ہم تیرے ہی لیے ہے، اے وہ خدائے قادر جو مغلوب نہیں ہوتا، اور وہ مالک حلیم جو عجلت نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمت کے شکر کرنے والوں میں اور اپنے احسانات کو یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا تیرے کتنے ہی بندے ہیں جو صبح و شام موت کے کرب اور جانکنی کے گھیرے میں مبتلا ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز جاتے ہیں، اور میں ان تمام باتوں کی طرف سے مکمل عافیت میں ہوں۔ لہٰذا تیرا شکر ہے اے خدائے قادر جو مغلوب نہیں ہوتا، اور اے مالک حلیم جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔
خدایا تیرے کتنے ہی بندے ہیں جو بیماریوں اور درد میں مبتلا ہو کر نالہ اور فریاد کر رہے ہیں، جو غم میں کروٹیں بدل رہے ہیں اور کوئی چھٹکارا نہیں پا رہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی، اور میں تیرے کرم سے بدن کی صحت اور زندگی کی سلامتی میں ہوں، لہٰذا تیرا شکر ہے اے مالک قدیر کہ جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور اے خدائے حلیم جو عجلت نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جو صبح و شام خوفزدہ، مرعوب، لرزاں، مبتلا وحشت، آوارہ وطن، تنگیوں اور گوشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں زمین وسعتوں سمیت تنگ ہو گئی ہے، اور نہ کوئی تدبیر ہے، نہ پناہ گاہ اور نہ منزل نجات، اور میں ان تمام مصیبتوں سے امن و عافیت اور سکون و اطمینان میں ہوں، لہٰذا تیرا شکر ہے اے خدائے عزیز جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور مالک حکیم جو جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جن کی صبح و شام زنجیروں اور لوہے کے طوق و سلاسل میں دشمنوں کے ہاتھوں گزر رہی ہے، کسی کو رحم بھی نہیں آتا ہے، اور اہل و عیال سے دور بھی ہیں، اور وطن و اہل وطن سے جدا بھی ہو گئے ہیں۔ ہر آن یہ انتظار ہے کہ کس طرح قتل کیا جائے گا اور کیسے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، لیکن میں ان تمام باتوں کی طرف سے عافیت میں ہوں، لہٰذا تیرا شکر ہے خدائے قدیر، اور اے مالک حلیم جو جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا تیرے کتنے ہی بندے ہیں جو صبح و شام جنگ و جدال کی تکلیفوں کو جھیل رہے ہیں، دشمنوں نے چاروں طرف سے تلواروں، نیزوں اور آلات جنگ سے گھیر لیا ہے، اور آہنی لباس میں بھی پریشان حال ہیں کہ انتہائی کوشش کے بعد بھی کوئی بچنے کا طریقہ اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، زخموں سے چور ہیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اپنے ہی خون میں تڑپ رہے ہیں۔ آرزو ہے کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے یا ایک نظر اپنے اہل و عیال کو دیکھ لیں، مگر یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور میں ان تمام باتوں کی طرف سے عافیت میں ہوں، لہٰذا تیری حمد ہے پروردگار قادر جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور اے خدائے حلیم جو عجلت نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں کہ جن کی صبح و شام سمندروں کی تاریکیوں، ہواؤں کے تیز جھکڑوں اور ہولناک موجوں کے درمیان گزر رہی ہے، کہ ہر آن یہ امید رہتی ہے کہ کب غرق اور ہلاک ہو جائیں گے، اور بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے، یا پھر بجلی کے گرنے، مکان کے گرنے، آگ کے لگنے، لقمے کے گلوگیر ہو جانے، زمین کے دھس جانے، صورت کے بگڑ جانے اور سنگسار ہو جانے کے خطرات میں مبتلا ہیں، اور میں ان سب کی طرف سے عافیت میں ہوں، لہٰذا تیری حمد ہے خدائے قدیر جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور اے مالک حلیم جو جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں
جن کی صبح و شام اس مسافرت میں ہوتی ہے جس میں اہل و عیال سے دور یا صحراؤں میں حیران جانوروں درندوں کے درمیان پریشان یکتا و تنہا رہتے ہیں کہ جہاں نہ بچنے کا کوئی ہیلا ہے اور نہ راستہ، یا سردی و گرمی، بھوک اور عریانی جیسے مصائب میں مبتلا ہیں جن سے میں بالکل خالی اور عافیت میں ہوں۔ لہٰذا تیرا شکر ہے پروردگار قدیر جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور اے خدائے حلیم جو جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جن کی صبح و شام فقیری، ناداری، برہنگی میں گزرتی ہے، جہاں تنگی معاش سے لرزتے رہتے ہیں اور ہر ایک کی طرف سے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ بھوک پیاس میں اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ان پر احسان کر دے، یا ایسے بندے بھی ہیں کہ تیرے نزدیک مجھ سے زیادہ وجیح ہیں اور مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہیں، لیکن ان کی گردنوں میں طوق ہیں اور ان پر تنگ دستی، شدت بندگی، زحمت غلامی اور ٹیکس کا بوجھ لدا ہوا ہے، یا ایسی بلا میں مبتلا ہیں جن کا سامنا تیرے احسانات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مگر میں تیرے کرم سے صاحب نعمت، صاحب عافیت، محترم اور خادموں کا مخدوم ہوں، لہٰذا اے پروردگار تیرا شکر کہ وہ قدیر ہے جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور وہ حلیم ہے جو عجلت نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جو صبح و شام بیماری اور درد میں مبتلا رہتے ہیں، بستر بیماری پر لباس بیماری میں دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نہ کھانے کا مزہ ملتا ہے نہ پینے کا، اپنے نفس کو حسرت سے دیکھتے ہیں لیکن اس سے فائدہ یا نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے، اور میں تیرے کرم سے ان تمام باتوں سے محفوظ ہوں، لہٰذا تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو قادر بے نیاز ہے جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور خدائے حلیم ہے جو جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے عبادت گزاروں، اپنی نعمتوں کے شاکروں اور اپنے احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے، اور ہم پر رحمت نازل فرما اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے۔ اے میرے مولا و آقا، کتنے ہی بندوں کی صبح و شام اس عالم میں ہوتی ہے۔ اے میرے مولا و آقا، کتنے ہی بندوں کی صبح و شام اس عالم میں ہوتی ہے کہ موت کا دن قریب آ گیا ہے، ملک الموت نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، بیمار موت کی سختیوں کو جھیل رہا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں، دوست، احباب، اعزا سب پر حسرت سے نگاہ کرتا ہے، مگر نہ بات کرنے کی اجازت ہے نہ خطاب کرنے کی، اپنے ہی نفس کو حسرت سے دیکھتا ہے اور کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور میں تیرے فضل و کرم سے ان تمام باتوں سے محفوظ ہوں۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو خدائے بے نیاز و قدیر ہے جو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور ایسا حلیم ہے کہ جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہم کو اپنے عبادت گزاروں، اپنی نعمت کے شاکروں اور اپنے احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے، اور اپنی رحمت سے مہربانی فرما، اے بہترین رحمت نازل کرنے والے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جن کی صبح و شام قید خانے کی تنگیوں، رنج و غم اور لوہے کی زنجیروں میں گزرتی ہے، جہاں قید خانے کے ذمہ دار اور نگران انہیں کروٹیں بدلوا رہے ہیں، اور یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے،
اور کس طرح انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ وہ زندگی کی تکلیفوں اور حیات کی تنگیوں میں یوں جی رہے ہیں کہ اپنے نفس کو حسرت سے دیکھتے ہیں اور کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، حالانکہ میں تیرے فضل و کرم سے ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے قدیر بے نیاز جو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور اے مالک حلیم جو جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے عبادت گزاروں اور اپنی نعمتوں کے شاکرین اور اپنے احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے، اور ہم پر اپنی رحمت سے مہربانی فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ میرے مالک، میرے پروردگار، کتنے ہی بندے ہیں کہ جن کی صبح و شام اس عالم میں ہوتی ہے کہ ان پر حکم قضا جاری ہو چکا ہے اور بلاؤں نے انہیں گھیر لیا ہے، احباب و مخلصین سے جدا ہو گئے ہیں اور کفار کے ہاتھوں میں اسیری، حقارت اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دشمن انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلوا رہے ہیں، تاریکی زندان میں قید کر دیے گئے ہیں اور زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ نہ دنیا کی روشنی دکھائی پڑتی ہے اور نہ راحت و آرام، اپنے ہی نفس کو حسرت سے دیکھتے ہیں اور فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن میں تیرے فضل و کرم سے ان تمام باتوں سے محفوظ ہوں، لہٰذا تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو وہ خدائے قدیر ہے جو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور وہ حلیم و بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور اپنے عبادت گزاروں اور نعمت کے شاکروں اور اپنے احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے، اور مجھے اپنی رحمت سے مہربانی فرما، اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے۔ خدایا تیرے عزت و جلال کی قسم، میں نعمتوں کا مطالبہ بھی کروں گا اور اصرار بھی کروں گا، تیری طرف ہاتھ بھی بڑھاؤں گا، حالانکہ یہ ہاتھ مجرم ہے، مگر کیا کروں؟ کس سے پناہ مانگوں؟ کس کے سائے میں جاؤں؟ میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔